بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شعبان کے مہینے سے متعلق بہت سی چیزوں کو ہمارے معاشرے میں عام کر دیا گیا ہے۔ شب بارات سے متعلق بہت سی روایات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کام جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کاموں کو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے آپ سنیں گے کہ وہ شب بارات سے متعلق ایسی احادیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کا احادیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان کے مہینے سے متعلق احادیث میں کیا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے متعلق کیا کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ اسلام سے متعلق ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی تعلیمات کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا اچھا ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال بلند کیے جاتے ہیں۔ شعبان یعنی نصف شعبان کو روزہ رکھنا بہت اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے 15 شعبان کو روزہ نہ رکھا ہو تو رمضان کے بعد اس ایک روزے کے بدلے میں 2 روزے رکھ لینے چاہیے۔ نصف شعبان یعنی 15 تاریخ کے بعد روزے نہ رکھے۔ 30 شعبان کو یکم رمضان کے شبہ میں روزہ نہ رکھے۔ 29 شعبان کو اگر ابر ہو اور چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کے 30 دن پورے کرے۔ شعبان کے چاند کو اہتمام کے ساتھ دیکھے اور پھر رمضان کے لیے شعبان کی تاریخیں گنتا رہے۔ رمضان کی پیشوائی کی نیت سے شعبان کے آخر میں 1 یا 2 روزے نہ رکھے، سوائے ان روزے داروں کے جن کو وہ پابندی سے رکھتا ہو، یعنی وہ روزے جن کو وہ پابندی سے رکھتا ہو، یعنی پیر یا جمعرات کا اگر روزہ رکھتا ہے تو ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں چند احادیث مروی ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام احادیث ضعیف اور موضوع ہیں۔ اس مہینے میں 15 تاریخ کی رات یا اس کے علاوہ کسی اور رات کی عبادت کے سلسلے میں کوئی احادیث ثابت نہیں ہیں۔ 15ویں رات کی عبادت کے سلسلے میں جو حدیث مروی ہیں وہ موضوع ہیں۔ اس رات کو قبرستان میں جانا بھی ثابت نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزوں کے علاوہ اور باتیں من گڑھت ہیں، ان کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ روایات بھی صحیح نہیں ہیں کہ جن میں اس ماہ میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کو دے دیے جاتے ہیں۔ ایسی تمام احادیث، ایسی تمام باتیں جو یہ بیان کی جاتی ہیں، ان کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو چیزیں احادیث میں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی باتوں پر عمل کریں، انہی کام پر ہمیں ثواب دیا جائے گا، اسی عمل پر ہمیں ثواب ملے گا جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہو۔ اگر ہم اپنے پاس سے کوئی عمل کریں گے جن کا احادیث میں ذکر موجود نہ ہو تو ایسے کام پر ہمیں کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔